قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اس سے پہلے بھی ہم نے اصول الثلاثہ کا درس شروع کیا تھا اور کافی حد تک الحمدللہ ہم نے اس میں پڑھائی بھی کی تھی، دراسہ کیا تھا، لیکن کافی لمبا وقفہ ہو جانے کی وجہ سے مناسب سمجھا میں نے کہ ایک مرتبہ پھر سے اس سے مختصر جو پہلے دروس ہوا کرتے تھے اس سے مختصر اور ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے درمیان انشاءاللہ اس کو ختم کیا جائے. میرا مقصد جو اس کتاب کو پڑھنے یا پڑھانے کا ہے وہ عام شخص کے سمجھ، اس کے ذہن کے حساب سے کچھ ضروری باتیں ان کے سامنے آ جانی چاہیے. تفصیل تو بہت ہوتی ہیں، ہر ایک چیز میں تفصیل ہوتی ہے، لیکن جو ضروری ہے جس کو سمجھ کر کے ایک شخص اس تعلق سے، 3 بنیادی اصولوں کے تعلق سے ضروری باتیں سمجھ سکتا ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے درمیان رکھی جائیں گی. دوسرا، میری کوشش یہ ہوگی کہ جو میں آپ کے سامنے مختصر شرح کروں اس کو تحریری شکل میں آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر آپ کے ہاتھوں میں فراہم کر دوں، تاکہ جو باتیں درس میں آ چکی ہیں انہیں آپ ایک مرتبہ ریڈنگ بھی کر لیں. تو جن کی اردو ٹھیک ٹھاک ہوگی وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور ہمارے دوسرے احباب، دوسرے ساتھی، وہ اپنے کسی ساتھی کی مدد لیں گے، کیونکہ میں اب دوسری تمام لینگویج میں جیسے انگلش میں یا پھر آپ کہہ لیں رومن میں نہیں لکھ سکتا. تیسری بات کہ اس کو پڑھنے کا ایک اور مقصد یہ ہے، یا اس کو پڑھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہم یہ رکھیں گے کہ جو پچھلا درس ہوگا اس کے تعلق سے ہم آئندہ درس میں کچھ سوالات کریں گے. سوالات کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون کتنا حاضر ہے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے. کبھی ہو سکتا ہے جواب دینے کی وجہ آپ کا سمجھنا ہوگا، کبھی جواب دینے کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے سن لیا، اللہ نے آپ کو یاد رکھوا دیا. جواب نہ دینے کی وجوہات میں سے کبھی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جواب دیں یا نہیں دیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. یہ 3 باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اس کو لے کر کے چلیں گے. تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کو 2 حصے میں تقسیم کیا ہے. ایک کتاب، اصل کتاب شروع ہوتی ہے جو 3 بنیادی اصول ہیں، وہ اصل کتاب ایک شروع ہوتی ہے، وہ ابھی انشاءاللہ اگلے درس سے شروع ہوگی. ایک مؤلف رحمہ اللہ نے مقدمہ کے طور پر ابتدائی چند باتیں بتانے کے لیے مؤلف نے چند مسائل ذکر کیے ہیں، اور یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کسی بھی علم میں چلے جائیں، مطلب چاہے وہ یہ علم ہو یا پھر آپ نماز کا علم حاصل کرنے جا رہے ہوں، کوئی بھی علم ہو، ان سب میں آپ کو ان 4 مسائل کی ضرورت پڑے گی. تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے 4 مسائل جو مؤلف نے شروع میں ذکر کیا، ایک ہے 3 قواعد جن کو ہم فنڈامنٹلز کہہ سکتے ہیں. یہ 4 مسائل کے بعد ذکر کیے جائیں گے. کتاب کا نام 3 بنیادی جو اصول ہیں وہ ہے، کتاب کا نام 3 بنیادی اصول ہے، لیکن اصول سے پہلے
4 مسائل ذکر کیے ہیں اور اس کا فائدہ ہے. کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اسے پڑھ لیں گے تب. اب ہمارے جن بھائیوں کے پاس یا تو PDF ہے یا پھر پرنٹڈ میٹر ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے شروع کیا ہے، جیسے سب شروع کرتے ہیں یا پھر علماء شروع کرتے ہیں دعائیہ کلمات کے ساتھ. اور دعائیہ کلمات کے ساتھ شروع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ بہت ساری باتیں ان میں سے طالب علموں کے لیے ہوتی ہیں. دعائیہ کلمات کے ساتھ شروع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو طالب علم کو دعا دی جائے، دوسرا یہ کہ اپنی شفقت دکھائی جائے، اپنی محبت دکھائی جائے. یہ دوسری چیز ہے. جہاں سے یہ اس کتاب کا مقدمہ شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ 4 مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یا 4 مسائل ہیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. میں نے پہلے کہا کہ مسائل الگ ہیں، اصول الگ ہیں. تو اب کون سے 4 مسائل ہیں اور ضروری کا کیا مطلب ہے، یہ 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں. 4 مسائل سے مراد مؤلف رحمہ اللہ آپ کو ابھی بتائیں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا دلائل کے ساتھ، جسے ہم کہہ لیں کہ علم حاصل کرنا اللہ رب العالمین کے تعلق سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم حاصل کرنا. علم دین کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد علم ہے. جو شخص لا علم ہے دینی مسائل میں یا عقائد میں یا عبادات میں غلطی کرے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب کبھی شرک کو چیلنج کیا ہے تو کئی ایک مقامات پہ کہا کہ قل ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ. اللہ رب العالمین نے دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ دلیل ہی علم ہے. تو یہ جو دین ہے ہمارا، یہ پورا کا پورا دلیل کے ساتھ اور علم کی بنیاد پر ہے. بلا علم بلا دلیل کچھ نہیں ہے. اس لیے دین کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہوگا. بلا علم کوئی بھی عمل غلط ہوگا، آپ کو لگے گا صحیح ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ اس میں غلطی کریں گے. تو پہلی چیز، جو پہلا مسئلہ کسی بھی تعلق سے، کسی بھی عمل کے تعلق سے، نماز پڑھنے جا رہے ہوں آپ، ماشاءاللہ اکثر آپ میں سے تاجر ہیں، تجارت کرنے جا رہے ہوں، پہلی چیز جو آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ اس تعلق سے علم حاصل کریں. یہ پہلی چیز ہے. یہاں جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا دلائل کے ساتھ، یہ پہلا مسئلہ ہے. ہم نے کہا کہ 4 مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ بھی آئے گا، تیسرا اور چوتھا آئے گا. اس سے پہلے میں نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ایک چیز ہے 4 مسائل اور ایک ہے اس کے ساتھ کہ ان سے واقف ہونا، جاننا ضروری ہے. تو ضروری کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے، کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حج کرنا ضروری اور فرض ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، جب کبھی کہا جاتا ہے کہ ضروری ہے تو وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یا تو ہر ایک فرد پہ، ہر ایک شخص پہ ضروری ہوگا، جیسے نماز ہے ہر مسلمان پر ضروری ہے، والدین کی اطاعت ہے ہر مسلمان پر فرض ہے،
اگر کوئی ایک بھائی والدین کی اطاعت کرے تو کیا دوسرے سے کافی ہو جائے گا، دوسرے سے معاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر فرد پہ اور ہر شخص پہ ضروری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر شخص پہ ضروری نہیں ہوتی ہیں، یا تو امت کے بعض افراد پہ، بعض طبقوں پہ ضروری ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ جو اس کا اہل ہوتا ہے اس پر ضروری ہوتی ہے۔ جیسے حج کا معاملہ یہ ہے کہ غریبوں پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ غریبوں پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن دعوت کا کام مثال کے طور پہ، اس میں امیری اور غریبی کا مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن یہ بھی امت کے ہر شخص پہ فرض نہیں ہے، اس شخص پہ فرض ہے جو اس کا اہل ہے، جو اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا سکتا ہے، ہر شخص پہ نہیں ہے، لیکن جو اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے صحیح طریقے سے اس کے اوپر فرض ہوگا۔ تو اب دعوت کے باب میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک جو عوام ہے، اگر ہم کہیں گے نہیں ان کے اوپر بھی دعوت فرض ہے تو بھائی بلا علم تو دعوت ہے نہیں، تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ یہ آیت نازل کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت، ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کا یعنی دعوت کا کام کرے۔ تو سب کسی پر نہیں ہے، اس کا مطلب ضروری، واجب اور فرض جس چیز کو کہتے ہیں ہم، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو کہیں آپ لوگ، ایک جو سب کسی پر فرض ہے، اور دوسرا جو بعض لوگوں پر فرض ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہا کہ پہلا مسئلہ جب انہوں نے بیان کیا مؤلف رحمہ اللہ نے، تو کہا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا دلائل کے ساتھ۔ دلائل ہم جانتے ہیں، دلائل اگر ہم بولتے ہیں، جب ہم نے کہا کہ دلائل، تو ہمارے ذہن میں کون سے دلائل آئے؟ قرآن و حدیث کے۔ دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جیسے آپ آسمان کو دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے اللہ واحد ہونے کی، رب ہونے کی۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی تخلیق لوگوں کی پیدائش اور ان کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے نا۔ انسان تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، زمین و آسمان تو بہت بڑی شے ہے، اور آسمان بھی وہ جو بلا ستون، بلا کسی کھمبے کے قائم ہے، کھڑا ہے، گرتا نہیں ہے۔ تو یہ یقیناً یہ ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور ایک دلیل جو ہے وہ کتاب و سنت، جو آپ نے اور ابھی آپ نے کہا بھی اور سمجھا بھی۔ ہم سے کون سی دلیل مطلوب ہے؟ یعنی کس دلیل کی بنیاد پر یا کن دلائل کی بنیاد پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں؟ یہ شرعی دلائل ہیں قرآن و حدیث کے، جو آپ لوگوں نے ابھی کہا۔ ماشاءاللہ آپ نے علماء کو سنا ہے، دروس اٹینڈ کیا ہے، تو آپ کو الحمدللہ ایک کچھ نہ کچھ علم ہے کہ دلائل سے کیا مراد ہونے چاہیے۔ تو یہ دلائل یقیناً شرعی دلائل ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے بنیادی طور پر آپ یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کو آپ پہلے قرآن سے جانیں، حدیث سے جانیں۔ لوگ واللہ العظیم، ابھی بات آئے گی اس پر، میں نہیں چاہتا ہوں ان سب مسائل میں تفصیل میں جاؤں، لیکن آپ تصور کریں بعض لوگ قرآن سمجھنا چھوڑیں، قرآن کی تلاوت صحیح سے نہیں کر سکتے، لیکن وہ دوسرے مذاہب کی کتاب پڑھ کے اور اس سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
آپ پر واجب، پہلا واجب یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے اللہ کی توحید سمجھیں. اور آپ کو قرآن صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے صحیح سے قرآن کے توحید کے دلائل نہیں سمجھے، اور آپ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں. یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی ایک توفیق چھین لینا ہے. اللہ نے توفیق چھین لی ایک بندے سے. جس بندے کو یہ نہیں لگتا کہ قرآن میں ہر شخص کے لیے، دنیا کے ہر شخص کے لیے ہدایت ہے، یہ اگر اس کے دل میں نہیں ہے یہ بات، تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انجیل کھول کر اور تورات کھول کر یہ نہیں کہا کہ دیکھو اس میں جو ہے ہم توحید کی باتیں ثابت کرتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت اللہ نے نازل کی کہ یہ قرآن اسی چیز کی طرف بلاتا ہے جو پہلے تمہیں بتا دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ انجیل سے ثابت کریں اور آپ تورات اٹھا کر کے انہیں دکھائیں. اللہ نے قرآن کی ہی آیت نازل کی. تو کوئی اگر اس آیت کو دلیل بناتا ہے دوسرے مذاہب کی کتابوں کو لے کر اور اس سے توحید ثابت کرنے کے لیے، در حقیقت وہ قرآن سے لا علم ہے. اللہ نے کہیں کہا کہ آپ انجیل اور تورات سے ثابت کیجئے؟ یہ تو قرآن کی آیت اللہ نے نازل کی. یہ تو اس بات کی اور بڑی دلیل ہے کہ آپ کو قرآن سے ہی ثابت کرنا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ. تو یہ جو ایک بعض لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، یہ در حقیقت لا علمی کی وجہ سے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت کن دلائل کی بنیاد پر؟ شرعی دلائل کی. یہ بنیاد ہے. ہاں، جو آسمان ہے، زمین ہے، یا بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، ہم ان کو بھی بنا سکتے ہیں، دلیل بن سکتی ہیں یہ سب چیزیں، لیکن بنیادی دلائل نہیں ہیں. ہم لوگوں کو کہیں گے کہ اس میں غور کرو، دیکھو، لیکن یہ بنیادی دلائل نہیں ہیں. اچھا، مؤلف رحمہ اللہ کا کہنا کہ دلائل کی بنیاد پر، اس سے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک اور بات آئی. میں پوچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہ جائیں. آپ لوگوں کو دلائل، لفظ دلیل سے کچھ یاد آیا؟ اگر میں آپ سے دلیل مانگتا ہوں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ تقلید نہ کریں. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل کرنی ہے، یعنی تقلیداً نہیں. اور اہل السنہ والجماعہ، یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کا کلمہ متفق ہے اس بات پر کہ عقیدے اور توحید کے باب میں تقلید جائز نہیں ہے. اچھا، تقلید کی بات آئی ہے تو میں تقلید کے تعلق سے دونوں پہلو مختصراً بیان کروں گا، یعنی عقیدہ اور جو دوسرے مسائل ہیں ان میں، کیونکہ ہمارے بعض نوجوانوں کو تقلید کے تعلق سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ 2 سے 3 منٹوں میں اسے بیان کروں، کیونکہ ہمارا وقت مختصر ہے اور ہم یہ اصول ثلاثہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تقلید کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں. سب سے پہلی چیز عقیدے کا مسئلہ. عقیدے کے مسئلے میں تقلید نہیں ہے، معاملہ ختم. عقیدے کے مسئلے میں تقلید نہیں ہے. عقیدے کا مسئلہ پورا کا پورا دلیل سے لیا جائے گا. اور یہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک معروف ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض علماء نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کا کلمہ متفق ہے، ان کی باتیں متفق ہیں اس پر. رہ گیا جو فروعی مسائل جسے کہتے ہیں، اس میں تقلید کی کئی ایک قسمیں ہیں، اور جو لوگ تقلید کو ثابت یا جائز کرنا چاہتے ہیں
وہ ایک قسم کو دوسری قسم میں داخل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو ثابت کریں گے جب یہاں ایسا ہوا تو یہاں کیوں نہیں ہوگا۔ دونوں کو الگ الگ کریں۔ تقلید کی ایک قسم ہے جو شرک ہے، شرک ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے غالباً جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کتاب التوحید کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ تقلید کی وہ قسم شرک ہے جس میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کوئی عالم حرام کر دے تو عوام اس کو مان لے، یہ شرک ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس آیت کے اندر یہ داخل ہے۔ تو تقلید کی ایک قسم یہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہر تقلید شرک ہے، فرق سمجھے؟ ایک قسم ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، لیکن کیا ہے ہمارے یہاں رائج ہم وہ دیکھیں گے۔ اللہ شکر ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ رائج نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے سمجھایا جائے گا کہ بھائی تقلید کی یہ قسم شرک ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا ایسا کہا۔ اس قسم سے ہم آگے نکل رہے ہیں۔ تقلید کی ایک قسم ہے جس کے بدعت ہونے پر 4 صدی تک جو چیز جائز نہیں تھی، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بدعت ہونے پر 4 صدی تک تقریباً اجماع ہے، بلکہ اس سے پہلے معروف ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی تقلید ہے۔ اب وہ تقلید ہے کسی ایک شخص کی تمام باتوں کو واجب العمل قرار دینا، کہ ان کی تمام باتیں قابل عمل ہیں، اب چاہے وہ ایک مذہب ہو یا ایک فرد ہو۔ یہ جو تقلید ہے یہ 4 صدی سے پہلے یہ معروف نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں یہ تقلید نہیں تھی، یہ ایک نئی قسم کی بدعت ہے۔ اب آپ اسے بدعت سے تعبیر کریں یا گناہ سے تعبیر کریں، حرام سے تعبیر کریں، کسی ایک شخص کی مکمل باتوں کو قابل عمل قرار دینا بدعت ہے، دین میں بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہستی اس قابل نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان اس سے انکار کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب اب یہاں پر تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں، کہ کسی ایک شخص کی پوری باتوں کو نہیں ماننا ہے، تو کہیں گے پھر عوام کیا کرے گی؟ تو عوام کیا کرے گی وہ اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو عوام پر واجب یہ ہے کہ وہ اہل علم سے، ذی علم شخص سے سوال کرے، پوچھے۔ لیکن کیا اس آیت میں یہ بات ہے کہ کسی ایک شخص کی تمام باتوں کو لے؟ کہیں یہ دلیل ہے؟ سوال کرے، نہیں یہ بات ہے اس میں کہ کسی ایک ہی عالم سے ہمیشہ سوال کرے، نہیں یہ ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرے، دونوں نہیں ہیں۔ حکم صرف سوال کرنے کا ہے، اور جب وہ سوال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے سوال کیوں کرے گا بھائی؟ عمل کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی کسی عالم سے سوال کرتا ہے اور وہ اسے جواب دے دیتا ہے، اب اسے نہیں معلوم کہ عالم نے کیا کہا ہے، اس نے اس پر اعتماد کر کے عمل کر لیا، اب کسی دوسرے عالم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا، کہا بھائی یہ تو غلط ہے، کہا کیسے؟ میں نے تو ایک عالم سے پوچھا ہے، کہا بھائی یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ اب اس نے حدیث دے دی تو اب یہ کیا کرے گا؟ عام شخص یہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے کی بات پر ہی ٹکا رہے گا یا پھر دلیل پر عمل کرے گا؟
دلیل پر عمل کرے گا. اگر آپ کہتے ہیں دلیل چھوڑے گا اور پہلے کی بات کو مانے گا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نکل سکتا ہے وہ. دوسری بات، اس نے اس عالم سے بھی سوال کیا آیت کی روشنی میں، اس عالم سے بھی سوال کیا آیت کی روشنی میں. کس بنیاد پر آپ صرف پہلے والے عالم کی بات کو ماننے کو لازم قرار دے رہے اور دوسرے عالم کی بات کو ماننے کو جائز قرار نہیں دے رہے؟ سوال ہے نا، دونوں اہل علم سے ہے. اصل مسئلہ صرف سوال کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوال کے ساتھ دلیل کس کے پاس ہے. اور یہ صحابہ کرام میں ایک تابعین کے ساتھ کئی ایک ایسے معاملات ہوئے. ایک صحابی سے پوچھا، انہوں نے ایک فتویٰ دیا، دوسرے صحابی سے پوچھا، دوسرا فتویٰ دیا، کہا کہ فلاں صحابی سے پوچھا تو انہوں نے ایسا کہا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فتویٰ ہے، یہ دلیل ہے، تو اس کے بعد انہوں نے دلیل پر عمل کیا ہے. تو ایسے کئی ایک واقعات ہوئے. اصل آپ سے مطلوب دلیل پر عمل کرنا ہے، عالم کے قول پہ عمل کرنا نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں، دلیل پر عمل کرنا ہے. سوال اس لیے ہے تاکہ آپ دلیل تک خود سے نہیں پہنچ سکتے ہیں تو عالم کے ذریعے پہنچیں. پھر سے کہ اصل آپ سے مطلوب یہ ہے کہ آپ دلیل پر عمل کریں، اور سوال عالم سے اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی رہنمائی دلیل تک کرے. کیونکہ آپ خود ڈائریکٹ دلیل تک پہنچنے کے اہل نہیں ہیں، نہیں پہنچ سکتے آپ. اب آپ کو دلیل ایک عالم کے پاس آج مل جائے یا 10 دن کے بعد دوسرا عالم آپ کو دوسری اور صحیح دلیل اس سے دے دے. اب اس چیز کو یہ لوگ کہتے ہیں، جب اخیر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تقلید ہے. آپ عالم سے پوچھ رہے ہیں یہ تقلید ہے. ہم نے کہا نہیں، یہ تقلید نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت میں ہے. تو قرآن کی آیت کی اتباع کرنے والا مقلد کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا، یہ متبع کہلائے گا. تو اس چیز کو اس لیے میں نے واضح کیا کیونکہ آج کل بعض ایسے طالب علم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں، تقلید کے وجوب کے قائل ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. اس لیے میں نے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا. وقت گرچہ تھوڑا طویل ہو گیا لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تیسری چیز یا دوسرا مسئلہ، جو پہلا مسئلہ ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا دلائل کی بنیاد پر، اور ہر ایک چیز کی ہم نے تفصیل سمجھی. دوسرا مسئلہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا. اب علم یقیناً یہاں پر رب کی معرفت کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ہے. علم اس کے علاوہ بھی ہوگا، نماز، زکوٰۃ، اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا. اصل علم کا جو مقصد ہے عمل ہے. آپ میں سے اکثر بھائی تاجر ہے، اس لیے میں اسی کے بات کچھ عرض کروں گا. جب آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کو وہ بزنس کرنی ہے یا وہ پروڈکٹ آپ کو اپنی دکان میں رکھنا ہے اور مارکیٹ میں اس کو لانچ کرنا ہے، باہر سے منگوا کر کے اس کو مارکیٹ میں لگانا ہے. آپ اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں. پڑھتے کیوں ہیں؟ تاکہ صحیح غلط کو سمجھ سکیں اور پھر اس کے مطابق آپ درست کام کر سکیں. نہ یہ کہ صرف پڑھ کے چھوڑ دیے، چلو صرف پڑھتے رہتے. نہیں، آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کے مطابق ہمیں کچھ کرنا ہے. تو جب تجارتی امور میں آپ کا یہ مقصد ہوتا ہے، دنیا کی تجارت کے معاملے میں آپ کا یہ مقصد ہوتا ہے، تو آخرت کی تجارت کے معاملے میں، اور جس کا مقصد یہاں پر نہ ہو کچھ آخرت کی تجارت کے معاملے میں، تو پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ گھاٹے والی تجارت کر رہا ہے. دنیا کی تجارت آپ جتنی بھی کر لیں وہ گھاٹے والی ہے.
اور آخرت کی تجارت جتنی بھی کم کریں، یعنی تھوڑی سی بھی اگر کریں گے تو فائدے والی ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ ان میں سے ایک ہے، کہ صرف یہ جو لفظ ہے سبحان اللہ، یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں اور جو بھی دولت ہے اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ باقی رہے گا اور دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فانی اور لا فانی کا مسئلہ ہے، آخرت اور دنیا کی تجارت یہی ہے۔ آپ دنیا سے کٹے نہیں، ہٹے نہیں، لیکن دنیا میں لگے نہ رہیں۔ اس کے بعد آپ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ علم پر عمل نہ کرنا کس کی صفت ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، علم اور عمل حاصل کرنے، علم اور عمل کرنے کے بعد، علم حاصل کرنا اور عمل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ اچھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ابھی ہمارے درمیان بنا ہوا ہے کئی ایک ناحیے سے، اس لیے میں نے اس میں باضابطہ طور پر کچھ بنیادی باتیں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس کے ذریعے فائدہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے لکھا ہے، کہ اس عمل کو، لوگوں کی طرف بلانے کو ہم شرعی اصطلاح میں، شریعت میں جو ایک ٹرم یوز ہوتا ہے وہ ہے دعوت، بلانا۔ اللہ رب العالمین نے جب دعوت کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ صرف دعوت کا کام کرو، ادعوا الناس یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف دعوت دے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، کون سا لفظ؟ خیر۔ اچھا، خیر کی تفسیر کیا ہے؟ خیر کی تفسیر خود اللہ رب العالمین نے بیان کی، آگے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ خیر دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے گھر ہے نا، بنیاد ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے، کوئی ایک نہ رہے تو ناقص ہوگا، بعض ایسے ہیں کہ نہ رہے تو ڈھہ جائے گا۔ تو خیر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا۔ اچھا، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا۔ آپ سے ایک سوال ہے، بھلائی، نیکی، سب سے بڑی نیکی کون سی نیکی ہے؟ ہاں، کوئی اور؟ نہیں، سب سے بڑی نیکی نہیں، سب سے بڑی نیکی کون سی نیکی ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کر سکتا ہے، یعنی جو انسان سے مطلوب ہے؟ سب سے بڑی نیکی جو بھائیوں نے بیان کیا، توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ اب ہمیں امر بالمعروف کا فریضہ بھی انجام دینا ہے، نہیں عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دینا ہے۔ امر بالمعروف میں سب سے بڑا معروف توحید ہے، شرک ہے۔ کہا کہ لہذا دعوت کے میدان میں سب سے پہلے دو باتیں میں نے ذکر کی، اس میں کہا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ، سب سے پہلے بھی اور سب سے زیادہ بھی ہمیشہ توحید کی دعوت دی جائے گی اور شرک پر رد کیا جائے گا، شرک کے خلاف بیان کیا جائے گا۔ دعوت کے میدان میں بنیاد ہے اور مسلسل ہے۔
بنیاد ختم ہوئی، دعوت ختم ہے، تسلسل ختم ہوا، دعوت میں کمی اور نقص ہے، کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں جماعت بہت دعوت کا کام کرتی ہے، فلاں جماعت بہت دعوت کا کام کرتی ہے، فلاں جماعت بہت دعوت کا کام کرتی ہے۔ اہل حدیث نہیں کرتے۔ اس کا جواب ہے کہ جس فرد یا جماعت نے پہلے بیٹھ کر کے مکمل کر لیں، اس کے بعد تب کچھ کریں گے، ٹھیک ہے، دوران کوئی کچھ نہ کرے الا یہ کہ کسی کو ضرورت ہو شدید، اس سے ذہن بڑھتا ہے۔ کہ عرض کیا ہے، لکھا ہے میں نے کہ جس فرد یا جماعت نے توحید کی دعوت دینے کو اور شرک پر رد کرنے کو دوسرا درجہ دے رکھا ہو، وہ دعوت کے باب میں اللہ کے بنائے ہوئے اصول سے منحرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو اسی لیے بھیجا، کتابیں اسی لیے نازل کی تاکہ توحید کی دعوت عام ہو اور شرک ختم ہو۔ تمام انبیاء نے اسی دعوت کو پھیلایا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، دلائل بے شمار ہے، کتنے دوں گا۔ تو یہ بنیاد ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا صحابہ کو، تو کہا کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم دعوت دو گے وہ توحید ہے۔ توحید سب سے پہلے نمبر پہ اور ہمیشہ۔ اب آپ اس اصول پر، یہ اصول ہے اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ آپ اس اصول پر جماعت اہل حدیث کو اور اس کے علاوہ دوسری تمام جماعتوں کو دیکھ لیں، تول لیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ آج تک کی تاریخ میں کس جماعت نے توحید کے باب میں اور شرک کے رد میں، توحید کی نشر و اشاعت میں اور شرک کے رد میں سب سے زیادہ اور مستقل کام کیا، مسلسل کام کیا؟ ہر شخص توحید کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ بدعتی فرقے جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کے بعد تھے، سب کے یہاں توحید ہے، لیکن ہر شخص توحید کا اپنا الگ مطلب نکالتا ہے۔ توحید کا ہر شخص الگ مطلب نکالتا ہے، اور اس زمانے میں بعض جماعتیں توحید کا مطلب یہ نکالتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کو صرف خالق مان لینا توحید ہے، دل میں یقین اللہ کے تعلق سے داخل کر لینا یہ توحید ہے۔ توحید یہ ہے۔ اس پر تو پھر بہت سارے کفار کے بھی مسلمان ہونے کا معاملہ آ جائے گا بھائی۔ توحید ایک ایسی شے ہے کہ جو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، اور اس پر کام صرف اور صرف جماعت اہل حدیث نے کیا ہے، مکمل اور صحیح طریقے سے۔ اچھا، کبھی کبھی آپ ایسا دیکھیں گے کہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ توحید کے بارے میں بعض لوگ بیان کریں گے، دوسری جماعتیں، ہاں یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، لیکن توحید کے باب میں وہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ جن تفاصیل کا ہم ذکر کرتے ہیں ان میں نہیں جائیں گے،
نمبر 2 وہ صرف اور صرف یہ ذکر کریں گے کہ یہ اللہ کی توحید ہے، یہ عمل شرک ہے، یہ نہیں ذکر کریں گے، جس کو ہم نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ تو نہی عن المنکر نہیں ہے ان کے نزدیک الا ماشاء اللہ، اور وہ بھی بہت محدود پیمانے پر ہے، بہت محدود پیمانے پر ہے نہی عن المنکر۔ تو آپ اگر دعوت کا کام دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ایک معیار بنائیں، آپ دعوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کافر اور مسلمان کو ایک اسٹیج پہ جمع کر لیں کو دعوت کہتے ہیں؟ ہم اسے دعوت نہیں کہتے ہیں بھائی۔ آپ جو ابھی سماجی اور ملی مسائل ہیں، آپ اس کو دعوت کا کام کہتے ہیں؟ یہ دعوت کا کام نہیں ہے۔ آپ قرآنی منہج اور اصول سے ہٹ کر کے دعوت کا کام کرنے کو دعوت کہتے ہیں، ہم اسے دعوت نہیں کہتے۔ آپ توحید کو چھوڑ کر اور شرک پر رد نہ کرنے کو کہہ کر دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم اسے دعوت نہیں کہتے بھائی۔ یہ قرآنی اصول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے خلاف ہے۔ اس پر اگر آپ تولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعتاً اہل حدیث علماء نے جو محنت کی ہے وہ واقعتاً کبھی بھی ہم ان کی محنت کا ذرہ برابر بھی صلہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ اس چیز کو یاد رکھیں، کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے فلاں جماعت دعوت کا کام کرتی ہے، اہل حدیث کے یہاں دعوت نہیں ہے۔ اہل حدیث کے یہاں یہ دعوت ہے جو دعوت انبیاء کی تھی، دوسروں کے یہاں وہ دعوت ہے جو دعوت انبیاء کی نہیں ہے، جو دعوت ان کے اپنے جو ان کے قائد ہے اور ہیڈ ہے، لیڈر ہے، ان کی ہے۔ بڑا فرق ہے دونوں لیڈر میں، انبیاء۔ تو اس فرق کو سمجھیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ چند ایک باتیں ہیں کہ دعوت دینے سے قبل حصول علم ضروری ہے۔ اس کے بغیر دعوتی کام انجام دینا خود کو گناہ کے راستے پر ڈالنا ہے۔ اچھا، کیسے گناہ کے راستے پر ڈالنا ہے؟ کیونکہ دعوتی کام کے لیے علم کا حصول، علم حاصل کرنا اسی طرح شرط ہے جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ شرط ہے، کر سکتا ہے، اور پھر بھی نہیں کرے تو گناہ گار ہے، نماز باطل ہے۔ اور پھر اور بھی اس میں مسائل آتے ہیں۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ دعوت کے کام کے لیے علم شرط ہے، تو کس طرح آپ پھر بغیر علم حاصل کیے دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ آئیں۔ اللہ کا شکر ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص کر اس زمانے میں، لیکن اس جذبے سے پہلے حصول علم کا اگر جذبہ ہو تو بہت ضروری ہے، بہتر ہی نہیں ہے، وہ ضروری ہے۔ آپ وہ جذبہ پہلے جگائیں، یہ جذبہ اس کے بعد جگائیں، ساتھ میں رکھیں۔ تو یہ ہوا دعوت کا معاملہ۔ بغیر علم حاصل کیے آپ دعوت کے باب میں قدم نہ ڈالیں۔ دعوت کیا ہے کہ اب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو علماء کا ہے، آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ فتویٰ دے رہے ہیں، آپ منبر سنبھال رہے ہیں، اور حالانکہ علماء موجود ہیں۔ اگر نہیں ہیں، کہیں پر مجبوری ہے تو دوسری بات ہے، علماء موجود ہیں، پھر بھی آپ ان کے مقام پر خود کو رکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، یہ منع ہے۔ پھر اس کے بعد فتویٰ دیتے ہیں، نیا نیا استدلال کرتے ہیں، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرتے ہیں، کیونکہ انہیں علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، آپ گناہ گار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جس کے پاس علم نہیں تھا، غلطی سے ایک غلط فتویٰ دے دیا، جان بوجھ کر نہیں، کیا غلطی سے ایک غلط فتویٰ دے دیا۔ ایک صحابی کا اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہلاکت کی بد دعا کی۔ غلطی، جان بوجھ کر فتویٰ نہیں دیا غلط،
جیسا کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں، جان بوجھ کر استدلال کرتے ہیں نیا نیا، اس سے غلطی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کے باوجود بھی اس پر بد دعا کی، اور اس کے بالمقابل ایک عالم سے اگر غلطی ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بلکہ الٹا کہا کہ اس کو ثواب ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم سے بھی تو غلطی ہوتی ہے، آپ عالم اور جاہل کی غلطی برابر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ غلطی یہاں بھی ایک جاہل سے ہوئی تھی، یہاں ایک عالم کی غلطی کی بات کی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی پر بد دعا دی اور اس کی غلطی پر کہا کہ اس کو اجر ہے۔ یہ اعتراض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سمجھے کتنی خطرناک بات ہے۔ البتہ ایک عمل، ایک کام جو آپ کے ذمہ بچ جاتا ہے وہ ہے کہ آپ جو یہاں پر سنیں انہیں جا کر ساتھیوں کو پہنچائیں، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ اور علماء نے یہ فرق ذکر کیا ہے، آپ امام طیبی رحمہ اللہ کی مشکات کی شرح پڑھیں، اور ہمارے مشائخ میں سے کچھ دروس اور کچھ کتابیں جن مشائخ کے پاس ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے شیخ محمد بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ نے بھی اس پر فرق بیان کیا ہے دعوت اور تبلیغ میں، کہ تبلیغ یہ ہے کہ آپ کسی عالم سے کوئی بات سنیں اور اسے جا کر کے کسی کو اس کا مفہوم بتا دیں، یہ تبلیغ ہے۔ دعوت علماء کے مقام کو حاصل کرنا یا علماء کے جیسا کام کرنا ہے، فتویٰ، استدلال، یہ سب چیزیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرق کو سمجھیں اور کام وہ کریں جو آپ کے لیے جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج کے درس میں پہلی چیز ہوئی، جو پہلی بات ہوئی وہ یہ کہ ہمیں 4 مسائل کے تعلق سے جاننا ضروری ہے، اور ضروری کے متعلق میں نے کہا کہ ایک جو ہر فرد پہ ہوتی ہے چیزیں ضروری، اور ایک جو بعض لوگوں پہ ہوتی ہے۔ ان میں پہلا مسئلہ میں نے بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا دلائل کے ساتھ۔ دلائل کے تعلق سے بتایا کہ دلائل شرعی دلائل یہاں مطلوب ہے، اور دلائل کے تعلق سے ایک اور بات بتائی کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، اور تقلید پر کچھ اور بھی تفصیل آئی۔ پھر دوسرا مسئلہ اس علم پر عمل کے تعلق سے آیا، تیسرا مسئلہ اس کی طرف دعوت دینے کے تعلق سے آیا، چوتھا مسئلہ بھی ہے لیکن وقت 45 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں اور تھوڑا جلدی کریں، کیونکہ آج 10 منٹ تقریباً کسی اور ٹاپک پہ لگ گیا جو ضروری تھا اور ذہن سازی کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسی طرح علمی مجالس میں بیٹھنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے پر گامزن رکھے، ہماری موت ہو تو اسی پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔